ناظرین، ملک کی تاریخ میں اب یہ بھی ہونے جا رہا ہے کہ جو چار حکومت کی اتحادی پارٹی ہیں وہ مشترکہ طور پر ایک متفقہ حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر سکتی ہیں، جو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے سبکی بھی ہوگی اور شکست بھی یوں ہو سکتی ہے کہ اس کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حالات کس طرف جائیں گے، اس پر بات کی جائے گی۔ میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ اگر آپ نے چینل یہ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً عمران خان اس وقت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ ان کا جو طرز عمل ہے، ان کا جو طرز سیاست ہے، اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ حکومت میں رہ کر جو انہوں نے اپوزیشن کی طرز کی سیاست کی ہے وہ یقیناً ان کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو رہی۔ مختلف اشارے، مختلف حوالے یوں سامنے آ رہے ہیں کہ شاید عمران خان کو وہ جو ممکنہ حمایت میسر تھی وہ اب نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جی ڈی اے ہو یا جو باپ پارٹی ہو، اس کی قیادت نے عمران خان سے ملاقات کرنے سے کترائے ہیں اور انہوں نے کھل کر وزیر اعظم عمران خان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ دوسری طرف جو مسلم لیگ کاف ہے اور متحدہ قومی موومنٹ ہے، ان کے ساتھ عمران خان کی بات چیت تو ضرور ہوئی مگر کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے چودھری پرویز الہی کا نام یوں گردش کر رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 1.5 سال کے لیے ان کو پنجاب کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس کے لیے تجویز پیش کی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کو سندھ میں اور وفاق میں، جبکہ مسلم لیگ کاف کو پنجاب میں اور وفاق میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ایسی ترغیبات دی گئی ہیں شاید جو حکومت کے پاس آپشن نہیں تھے۔ مسلم لیگ کی جو نون ہے وہ یقیناً اس نے روگردانی کی ہے، بظاہر اپنا جو اس کا نیریٹو تھا اس سے اس نے پسپائی اختیار کی ہے، اور مسلم لیگ نون کے جو رہنما مثلا شاہد خاقان عباسی اور جو دیگر یہ تقاضا کر رہے تھے، یہ اس عزم کا اظہار کر رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد وہ الیکشن کی طرف جائیں گے۔ اب یوں لگتا ہے کہ کہیں کوئی سمجھوتا ہو گیا ہے اور وفاق اور صوبائی جو حکومتیں ہیں وہ اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہیں۔ عمران خان کے جو بلند و بانگ دعوے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کا جو جارحانہ پن ہے وہ اسی انداز میں جاری ہے۔ حافظ آباد کے جلسے میں انہوں نے ایک بار پھر جو مولانا فضل الرحمان ہے، آصف علی زرداری ہے اور شہباز شریف کے لیے چوہوں کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے قبل یہ سامنے خبر آئی تھی، انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ فضل الرحمان کو ڈیزل کہنے سے چیف آف آرمی سٹاف نے منع کیا ہے، جس کا انہوں نے برملا طور پر جلسے میں اظہار بھی کر دیا۔ مگر اس کے باوجود اگر ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں، اس کے باوجود جو تصحیح کا پہلو ہے اپوزیشن رہنماؤں کے حوالے سے، وزیر اعظم عمران خان اس پر بدستور عمل کر رہے ہیں اور ان کے حامی اور ان کے جو ووٹرز ہیں وہ اس بات کی سپورٹ کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو عمران خان ہے وہ اپنے مخالفین کی تصحیح کریں اور وہ اس کا لطف اٹھائیں۔ ناظرین، جب کوئی بڑا سیاسی رہنما کسی جلسے میں خطاب کرتا ہے تو یقیناً جو عوامی جذبات و احساسات اس وقت موجود ہوتے ہیں وہ ان کو پیک پہ لے جاتا ہے، اس کو کیش کرواتا ہے اور ان جذبات کی روح میں مختلف باتیں بھی کر جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مثال ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی مثال ہے، اسی طرح جو عمران خان ہے وہ بھی یقیناً پاپولر لیڈر ہیں، لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ جس انداز میں مخالفین کا نام لیتے ہیں عوام بھی ان سے لطف اندوز ہوتی ہے اور عوام یہ چاہتی ہے کہ مخالفین کو اسی نام سے پکارا جائے۔ ناظرین، موجودہ جو سیاسی حالات ہے اس کو یقیناً سیاسی بحران کہا جا سکتا ہے۔ ڈی چوک میں عمران خان نے ایک بڑے جلسے کا اعلان کیا ہے، 10 لاکھ لوگ بلانے کا ٹارگٹ دیا ہے اپنے جو ان کے حمایتی ہیں، جو منتظمین ہیں، مگر دوسری جانب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید ڈی چوک میں عمران خان کو جلسے کی مہلت نہ ملے اور جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ فوری طور پر کوئی ایسا فیصلہ کر ڈالے، کوئی ایسا اعلان کر ڈالے، مشترکہ طور پر اعلان کر ڈالے جس سے عمران خان کی جو شکست ہے وہ واضح ہو جائے اور یہ سمجھ میں آ جائے کہ عمران خان اب مزید حکومت میں نہیں رہ سکتے۔ یقیناً موجودہ جو سیاسی بحران ہے اس کو زیادہ دیر نہیں چلنا چاہیے۔ اپوزیشن کی بھی خواہش ہے اور جو قومی ادارے ہیں
ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوں اور سیاستدان اپنے زور بازو پر اپنے کندھے پر بندوق رکھ کر استعمال کرے، نہ کہ مختلف اشاروں کنایوں سے دیگر جو قومی ادارے ہیں ان کا نام لیں۔ یقیناً آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں صورتحال کلیئر ہونے جا رہی ہے، اور جو موجودہ گفتگو کی جو صورتحال ہے اس میں جو ایک طرف عوام بھی پریشان حال ہیں، کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں، اور عالمی سطح پر بھی پاکستان کا جو امیج ہے، پاکستان کا جو تشخص ہے، اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس جو مدت ہے، یہ جو دورانیہ ہے، یہ یقیناً کم سے کم ہونا چاہیے۔ اسی میں ملک اور قوم کا مفاد ہے۔